السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو آپ اس سبق میں شروع ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑھنے میں آپ کو مشقت اور دشواری پیش آ رہی ہے، یا ہجا کر کے پڑھتے ہیں، روانگی کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے، یا تجوید کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے، تب بھی آپ اس سبق میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید عربک زبان میں ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی گرامر کو سیکھیں گے تاکہ تلفظ کی صحیح ادائیگی صفات اور مخارج سے صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، تاکہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اس کے لیے گرامر کے بہت سے بکس ہیں، یعنی بہت سے قاعدے ہیں، لیکن آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ۔ یہ قاعدہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹیلی گرام پر جائیں، وہاں قرآن کورس PDF لکھیں، وہاں آپ کو یہ قاعدہ مل جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بکس وہاں پڑھے ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ہو سکے تو آپ اس کو جوائن بھی کر لیں۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ نورانی قاعدہ کو شروع کرنے سے پہلے خیر اور برکت کی دعا پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ تختی نمبر 1 مفردات کی ہے۔ مفردات کی معنی ہے الگ الگ حروف، یعنی جدا جدا حروف جو الگ الگ لکھے گئے ہیں، جیسے حمید، یہ مرکبات ہے، اگر اس کو ہم لکھیں گے، ہا کو علیحدہ لکھیں گے، میم کو علیحدہ لکھیں گے، یا کو علیحدہ لکھیں گے، اور دال کو علیحدہ لکھیں گے تو یہ مفردات کہلائیں گے۔ الف، دیکھیں الف کو کھینچ کر بالکل نہیں پڑھنا ہے۔ الف الف، با با، تا تا، ثا ثا۔ ثا کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی والا آواز بالکل بھی نہیں آنا چاہیے اس میں، ثا بالکل نرم پڑھیں گے، ثا ثا۔ اب دیکھیں یہ تینوں حروف ایک جیسے ہیں، ان کی پہچان جو ہے نقطوں سے کی گئی ہے، یعنی با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور ثا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ جیم، دیکھیں جیم کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیم، ہا ہا، خا، خا کو پر پڑھیں گے، خا۔ اب دیکھیں یہ تینوں حروف ایک جیسے ہیں، ان کی پہچان جو ہے کس سے کی گئی ہے؟ نقطوں سے کی گئی ہے، یعنی جیم کے بیچ میں، یعنی نیچے ایک نقطہ، ہا بالکل خالی ہے، اس کے نہ اوپر نقطہ ہے اور نہ نیچے نقطہ ہے، خا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، خا کو پر پڑھیں گے، خا۔ دال، دال کو کھینچ کر پڑھیں گے، دال، ذال، ذال کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے جیسے ہم نے ثا کو پڑھا ہے، ذال۔ اب دیکھیں دال اور ذال دونوں ان کی شکلیں جو ہے بالکل ایک جیسی ہیں، دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، ذال کے اوپر ایک نقطہ ہے، یعنی نقطے سے اس کی پہچان کی گئی ہے۔ را، را کو پر پڑھیں گے، را۔ سا، سا کو تیزی کے ساتھ پڑھیں گے، صفیری حروف میں سے ہے، تیز آواز سے پڑھیں گے، یعنی سیٹی والا آواز آئے گا، سا، را، سا۔ اب دیکھیں یہ دونوں حروف ایک جیسے ہیں، اس کی پہچان کس سے کی گئی ہے؟ نقطے کے ساتھ کی گئی ہے، را کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور را کو اور زا کو اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے۔ سین، سین کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے، اور سین تیزی والا حروف ہے، جس طرح ہم نے زا کو پڑھا تھا بالکل اسی طرح سے اس کو تیزی کے ساتھ پڑھیں گے، سین، شین۔
اب دیکھیں یہ دو حروف بھی ایک جیسے ہیں، لیکن اس کی پہچان کس سے کی گئی ہے؟ نقطوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ سین بالکل خالی ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ صاد، صاد کو بھی تیزی کے ساتھ پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے اس کو بھی، صاد، ضاد۔ اب دیکھیں صاد اور ضاد یہ دونوں حروف بھی ایک جیسے ہیں، ان کی پہچان کس سے کی گئی ہے؟ نقطے کے ساتھ کی گئی ہے۔ صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ تو اس کو پر پڑھیں گے، تو دیکھیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تا، وہ بالکل باریک ہے اور یہ پر پڑھا جائے گا، تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو وا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، جیسے ہم نے ثا اور ذال کو پڑھا تھا بالکل اسی طریقے سے ہم وا کو پڑھیں گے، لیکن وا پر پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ دونوں حروف ایک جیسے ہیں، تو اور وا، ان دونوں کی پہچان کس سے کی گئی ہے؟ نقطے کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو بالکل خالی ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور وا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ عین، کھینچ کر پڑھیں گے، غین، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، غین پر حروف ہے۔ اب دیکھیں عین اور غین دونوں ایک جیسے حروف ہیں، لیکن ان کی پہچان کس سے کی گئی ہے؟ نقطے کے ساتھ کی گئی ہے۔ عین بالکل خالی ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ فا، قاف۔ اب دیکھیں فا اور قاف تقریباً دونوں ایک جیسے حروف ہیں، لیکن فا اور قاف کی پہچان کس سے کی گئی ہے؟ نقطوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ فا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور قاف پر حروف ہے، اور قاف کو تھوڑا لمبا کر کے یعنی کھینچ کر پڑھیں گے، قاف، کاف۔ اب دیکھیں قاف اور کاف دونوں کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور قاف پر حروف ہے، کاف باریک حروف ہے، دونوں ہم آواز حروف ہیں، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ قاف کو پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ لام، لام کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، لام۔ میم، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، میم۔ نون، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، نون۔ واو، واو کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، واو۔ ہا، اب دیکھیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ہا، ہا، اور یہ کیا ہے؟ ہا، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، ہا اور ہا دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ حمزہ، یا، یا۔ اب دیکھیں یہ دونوں یا ایک ہی حرف ہیں، لیکن اس کے لکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔